بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ بڑا اپ سیٹ، یوسف رضا گیلانی کامیاب۔ متحدہ عرب امارات کے پہلے ایلچی اسرائیل پہنچ گئے۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کو پاسپورٹ کی فراہمی سے انکار۔ کورونا کے ساتھ موٹاپے کی وبا نے بھی دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ پلاسٹک کے کھلونوں میں کینسر کا سبب بننے والے کیمیکلز۔ فیصل واڈا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی۔ ڈیل اسٹین کے انٹرویو سے بھارتی چینلز آگ بگولا۔ کراؤڈ میں جانے والی گیند میدان میں دوبارہ استعمال نہیں ہوگی۔ روزانہ 2 مرتبہ پھل، 3 مرتبہ سبزیاں کھائیں اور بیماریاں بھگائیں۔ ثانیہ مرزا کی ٹینس میں فاتحانہ واپسی۔ دنا نیر سے موازنہ کرنے پر زارا نعیم کا اظہار مایوسی۔ صرف 10 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ $66 لاکھ میں فروخت۔ سمارٹ فون دنیا بھر کی نیند برباد کر رہے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اب خبروں کی تفصیل کی جانب۔ پاکستان میں سینٹ انتخابات کا سب سے بڑا اپ سیٹ ہو گیا اور اسلام آباد کی جنرل نشست پر حکومتی امیدوار وزیر خزانہ عبدالحفیظ شیخ کو پی ڈی ایم کے امیدوار سابق وزیر اعظم یوسف رضا گیلانی نے شکست دے دی ہے۔ یوسف رضا گیلانی نے 169 ووٹ حاصل کیے جبکہ حکومتی امیدوار حفیظ شیخ کو 164 ووٹ ملے۔ مسترد شدہ ووٹوں کی تعداد 7 رہی۔ اس طرح یوسف رضا گیلانی کو حکومتی امیدوار پر 5 ووٹوں کی برتری حاصل رہی۔ 13 ارکان اسمبلی نے بیلٹ پیپر ضائع کر دیے۔ ووٹنگ کے دوران تحریک انصاف کے رہنما شہریار آفریدی نے بیلٹ پیپرز پر دستخط کر دیے، جس سے شہریار آفریدی کا ووٹ ضائع ہو گیا۔ انتخابات کے دوران پیپلز پارٹی کے رہنما اور سابق صدر آصف علی زرداری بھی ووٹ کاسٹ کرنے پہنچے۔ ان کا بیلٹ پیپر کچھ وجوہات کی بنا پر ضائع ہو گیا، جس پر انہیں دوسرا بیلٹ پیپر جاری کیا گیا۔ اسرائیل کے لیے متحدہ عرب امارات کے پہلے ایلچی محمد الخواجہ یروشلم پہنچ گئے اور ایک تقریب میں صدر ریون کو اپنی اسناد پیش کی۔ محمد الخواجہ 3 روز تک قیام کریں گے اور اماراتی سفارت خانے کے لیے جگہ کا انتخاب کریں گے۔ سفارت خانے کے قیام کے بعد پہلے باضابطہ سفیر بھی محمد الخواجہ ہی ہوں گے۔ مقبوضہ وادی کی سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی کا پاسپورٹ روک لیا گیا ہے۔ محبوبہ مفتی نے پاسپورٹ کے حصول کے لیے مقبوضہ وادی کی ہائی کورٹ سے رجوع کر لیا ہے۔ ہیلے بہانوں سے 3 ماہ سے انہیں پاسپورٹ کے اجراء سے انکار کیا جاتا رہا ہے۔ محبوبہ مفتی نے ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن کے ذریعے بتایا ہے کہ پاسپورٹ قوانین کے تحت درخواست جمع کرانے کے بعد 30 دن کے اندر پاسپورٹ جاری کیا جاتا ہے۔ تاہم ہر لحاظ سے مکمل درخواست جمع کرانے کے باوجود تاحال پاسپورٹ جاری نہیں کیا گیا۔ دنیا میں اس وقت 2 عالمی وباؤں نے ایک ساتھ تباہی مچا رکھی ہے، جن میں ایک طرف کورونا ہے جبکہ دوسری طرف موٹاپے نے پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے۔ بدقسمتی سے موٹاپا کورونا سے بھی زیادہ افراد کی جان لے رہا ہے اور عالمی ادارہ صحت کے مطابق پچھلے سال اس وبا کے نتیجے میں 40 لاکھ سے زائد افراد کی جان گئی تھی، جن میں بچے بھی شامل تھے۔ ایک بین الاقوامی تحقیق میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک سے بنے کھلونوں میں مضر کیمیکل کا استعمال ہوتا ہے جو کینسر کا سبب بھی بن سکتا ہے۔ معروف طبی میگزین سائنس ڈائریکٹ میں شائع ہونے والے ایک مقالے میں انکشاف کیا گیا ہے کہ بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں 100 سے زائد مضر کیمیکل پائے گئے ہیں۔ تحقیق کے دوران بچوں کے پلاسٹک کے کھلونوں میں استعمال ہونے والے سخت، نرم اور جھاگ والے 41 نو کیمیکلز ملے ہیں، جن میں سے 126 میں ایسے مادوں کی نشاندہی ہوئی ہے جو ممکنہ طور پر کینسر یا غیر کینسر اثرات کے ذریعے بچوں کی صحت کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔
یونیورسٹی آف ڈنمارک کے ماہر ڈاکٹر پیٹر کا کہنا ہے کہ ان مضر کیمیکلز میں سے 31 پلاسٹائزر اور 8 نقصان دہ خوشبو والے کیمیکلز بھی موجود ہیں، اور کئی ممالک میں ان کھلونوں پہ کیمیکل کے استعمال کی روک تھام کا مؤثر نظام موجود نہیں ہے۔ اس تحقیق میں تجویز دی گئی ہے کہ پلاسٹک کے کھلونے پر اس کی تیاری میں استعمال ہونے والے کیمیکلز کا نام لکھا ہونا ضروری ہے، اور ساتھ ہی مضر خوراک پر نظر رکھنے والے ادارے کی طرح ایک ادارہ پلاسٹک کی تیاری میں مضر کیمیکل کے استعمال کو روکنے کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ وفاقی وزیر فیصل واڈا قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس عامر فاروق نے تحریک انصاف کے رہنما فیصل واڈا کی نااہلی سے متعلق درخواست پر سماعت کی۔ فیصل واڈا کے وکیل نے عدالت عالیہ کے سامنے بیان دیا کہ ان کے موکل قومی اسمبلی کی رکنیت سے مستعفی ہو چکے ہیں، اب یہ کیس غیر مؤثر ہو چکا ہے۔ اس موقع پر فیصل واڈا کے وکیل نے استعفے کی نقل بھی پیش کر دی۔ درخواست گزار کے وکیل جہانگیر جدون نے عدالت کے روبرو موقف اختیار کیا کہ جب تک اسپیکر استعفی منظور نہ کر لے تب تک متعلقہ شخص رکن قومی اسمبلی ہی ہوتا ہے۔ فیصل واڈا نے سینٹ الیکشن میں ووٹ کاسٹ کیا ہے، پتہ نہیں اس سے پہلے استعفی دیا یا بعد میں۔ جہانگیر جدون نے موقف اختیار کیا کہ پہلے بھی بہت سے ارکان اسمبلی استعفی دے چکے ہیں اور دوبارہ پارلیمنٹ آ جاتے ہیں۔ سوال یہ نہیں کہ وہ اب رکن قومی اسمبلی نہیں رہے، بلکہ فیصل واڈا کے جھوٹا بیان حلفی جمع کرانے کے رزلٹ ہیں۔ فیصل واڈا نے دوہری شہریت نہ رکھنے کا جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور صادق اور امین نہیں رہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ ایسا شخص پارلیمنٹ کا ممبر نہیں ہو سکتا۔ الیکشن کمیشن کے ریکارڈ سے واضح ہے کہ فیصل واڈا کاغذات نامزدگی کی منظوری تک امریکی شہری تھے۔ جسٹس عامر فاروق نے فریقین کے دلائل کے بعد فیصلہ محفوظ کر لیا۔ گزشتہ روز جنوبی افریقی سٹار فاسٹ بولر ڈیل سٹین کا انٹرویو ویب سائٹ پر نشر ہوا۔ اس میں ایک سوال پر انہوں نے کہا تھا کہ بھارتی لیگ میں بڑے بڑے نام ہوتے ہیں، سب سے زیادہ زور اس بات پر ہوتا ہے کہ کون کتنا پیسہ کما رہا ہے۔ اس صورتحال میں لوگ کرکٹ کو بھول جاتے ہیں، جبکہ پاکستانی لیگ اور لنکن لیگ میں کرکٹ کو اہمیت دی جاتی ہے۔ مجھے پاکستان آئے چند روز ہی ہوئے ہیں، کمرے کے اندر اور باہر لوگ صرف کرکٹ کی ہی بات کرتے ہیں۔ وہ جاننا چاہتے ہیں کہ میں کہاں اور کیسا کھیلا۔ ڈیل سٹین نے بتایا کہ آئی پی ایل میں جاؤں تو وہاں کرکٹ کو بھلا کر پوچھا جاتا ہے کہ اس ایونٹ سے کتنی دولت کماؤ گے۔ ان کا کہنا تھا کہ تلخ بات دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میں اس رویے سے دور رہتے ہوئے اچھی کرکٹ، اچھی ٹیموں اور ٹورنامنٹس پر توجہ دینا چاہتا ہوں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ میرے نزدیک یہ چیز قابل قدر ہے۔ دوستو، ویڈیو فوراً سوشل میڈیا پر وائرل ہوگی۔ کئی بھارتی ٹی وی چینلز اور اخبارات نے ان کا یہ انٹرویو استعمال کیا۔ بھارتی سٹین سے خاصے ناراض نظر آئے۔ چند گھنٹے میں لاکھوں افراد اس انٹرویو یا کلپ کو دیکھ چکے تھے۔ پاکستان کرکٹ لیگ میں کرونا کیسز نے پی سی بی کو مزید سخت اقدامات پر مجبور کر دیا ہے، جبکہ کراؤڈ میں جانے والی گیند میدان میں دوبارہ استعمال نہیں ہوگی۔ نیشنل اسٹیڈیم کا گراؤنڈ سٹاف گلوز پہنے گا۔ کراؤڈ میں جانے والی گیند میدان میں دوبارہ استعمال نہیں ہوگی۔ اگر کوئی اندر پھینک دی جاتی ہے تو سینیٹائزر کی جائے گی۔ سبزیوں اور پھل کے لاتعداد فوائد ہم جان چکے ہیں۔ اب خبر یہ ہے کہ اگر روزانہ 2 مرتبہ پھلوں اور 3 مرتبہ سبزیوں کی عادت اپنا لی جائے تو اس سے امراض کو بھگانے اور صحت مند چست عمر گزارنے میں مدد ملتی ہے۔ امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کے میگزین سرکولیشن میں شائع ایک رپورٹ میں پوری دنیا سے 20 لاکھ افراد کا جائزہ پیش کیا گیا ہے۔ سروے کے مطابق سبزیاں اور پھل کھانے سے کینسر، بلڈ پریشر، امراض دل اور شوگر جیسے خطرناک امراض کو ٹالا جا سکتا ہے۔ اس سے پہلے ماہرین سبزیاں اور پھل کھانے پر زور دیتے آئے ہیں، لیکن اب غیر معمولی وسیع تحقیق سے ان دونوں کی درست مقدار معلوم کرنے میں مدد ملی ہے۔
اس ضمن میں طبی عملے اور نرسنگ سے وابستہ 1,00,000 افراد کا 30 سال تک جائزہ لیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ 29 مختلف ممالک میں ہونے والے 26 مطالعات کا بھی جائزہ لیا گیا ہے۔ اس سروے میں لگ بھگ 19 لاکھ افراد کا ڈیٹا پڑھا گیا ہے۔ اس طرح مجموعی طور پر 20 لاکھ افراد کی غذائی عادات اور انہیں لاحق امراض کا جائزہ لیا گیا ہے۔ سائنسدانوں نے کہا ہے کہ روزانہ تھوڑی تھوڑی مقدار میں 5 مرتبہ پھل کھانا مفید ہے اور اس سے زائد مرتبہ کھانے سے کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ ضروری ہے کہ اس میں 3 مرتبہ سبزیاں اور 2 مرتبہ پھلوں کو شامل کیا جائے۔ شماریاتی اعتبار سے کہیں تو پھل اور سبزیوں کا استعمال امراض سے 13% بچاتا ہے۔ اسی طرح امراض دل کا خطرہ 12% اور کینسر سے مرنے کی شرح 10% تک کمی ہو سکتی ہے۔ پھل اور سبزی خوری میں سب سے زیادہ فائدہ سانس کے امراض میں ہوتا ہے، یعنی ان کا باقاعدہ استعمال سانس کے امراض اور COPD جیسی بیماری کا خطرہ 35% تک کم کر دیتا ہے۔ لیکن ماہرین نے کہا ہے کہ آلو، مٹر، مکئی اور صرف پھلوں کے رس کے استعمال سے کوئی خاص فوائد حاصل نہیں ہوتے۔ البتہ سبز پتوں والی اجناس، پالک اور رسدار پھلوں کا استعمال بھی بہت مفید ہے۔ سٹار ثانیہ مرزا WTA سرکٹ میں واپس آ گئی ہیں۔ ٹینس سٹار ثانیہ مرزا قطر اوپن میں ڈبلز مقابلہ جیت کر WTA سرکٹ میں واپس آ گئیں۔ کامیابی میں شراکت دار سلووینیا کی آندریجا کیلپک رہیں۔ اس جوڑی نے ابتدائی راؤنڈ میں یوکرین سے تعلق رکھنے والی پلیئرز کو 6-4، 7-6 اور 10-5 سے مات دے کر کوارٹر فائنل میں قدم رکھ دیے۔ یہ گزشتہ 12 ماہ میں دوستو ثانیہ مرزا کا پہلا میچ تھا۔ ACCA میں ٹاپ کرنے والی زارا نعیم نے پارٹی گرل دینا نیر سے موازنہ کرنے پر مایوسی کا اظہار کیا ہے۔ ACCA کے امتحان میں پاکستانی زارا نعیم نے دنیا بھر میں ٹاپ کر کے ایک بڑا اعزاز اپنے نام کیا تھا۔ تاہم اسی دوران پارٹی گرل کے نام سے مشہور ہونے والی دینا نیر کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا کی زینت بنی رہی۔ اس ویڈیو میں دینا نیر اپنے دوستوں کے ہمراہ ہلا گلا کرتی ہوئی منفرد لہجے کے ساتھ ویڈیو بناتی ہے، جو کہ بعد میں کافی مقبول ہو جاتی ہے۔ زارا نعیم اور دینا نیر کے بیک وقت مشہور ہونے کے بعد دونوں کی تصاویر اکثر ایک ساتھ شیئر کی جا رہی تھیں اور دونوں کا موازنہ کیا جا رہا تھا، لیکن یہ بات زارا نعیم کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا۔ زارا نے ایک انٹرویو میں افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ سچ کہوں تو مجھے یہ باتیں سن کر بہت مایوسی ہوئی۔ لوگ ہم دونوں کا موازنہ کر رہے ہیں، جو کہ میرے نزدیک غلط ہے۔ زارا نعیم نے یہ بھی کہا کہ موازنہ ایک جیسے کام پر کیا جاتا ہے، لیکن ہم دونوں کے کام مختلف تھے، اس لیے ہم دونوں کا موازنہ نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تو دراصل کسی کی حوصلہ شکنی کرنے کے مترادف ہوا۔ مجھے تنقید کا سامنا کرنا آتا ہے، اگرچہ وہ تنقید مثبت پہلو پر ہو۔ دوستو، میں اس لائق اور قابل احترام لڑکی زارا نعیم سے بالکل متفق ہوں۔ جو اس نے کہا 100% ایگری کرتا ہوں، بلکہ ملالہ یوسفزئی سے بھی زیادہ قابل احترام، لائق اور پاکستان کا مستقبل سمجھتا ہوں۔ گزشتہ ہفتے صرف 10 سیکنڈ کا ویڈیو کلپ $66 لاکھ کی خطیر رقم میں فروخت ہوا ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ اسے میامی میں آرٹ کے نمونے جمع کرنے والے ایک شوقین نے $67,000 میں خریدا تھا، جو انہوں نے منافع پر بیچا ہے۔ 10 سیکنڈ کی ویڈیو میں سابق صدر ٹرمپ کو شکست کے بعد ایک دیونما عفریت کی صورت میں دکھایا گیا ہے، جس کے اطراف سے لوگ لاپرواہ ہو کر گزر رہے ہیں۔ ایک تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ پوری دنیا میں بالخصوص نوجوانوں کی نیند کی بربادی کی اہم وجہ سمارٹ فون ہیں، جو بستر میں ان کے ساتھ رہتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے 1043 طلبہ و طالبات کا سروے شائع ہوا ہے۔ اس میں سمارٹ فون استعمال کے عادات اور نیند کے معیار پر بات کی گئی تھی۔ 10 سوالات سے ایک معیار اخذ کیا گیا تھا، جس سے معلوم ہوا کہ طالب علم سمارٹ فون کے کتنے عادی ہیں۔ اس پیمانے پر 40% افراد سمارٹ فون کی شدید لت میں مبتلا پائے گئے۔ ان میں سے کئی افراد نے کہا کہ وہ رات 1 بجے کے بعد تک سمارٹ فون استعمال کرتے رہتے ہیں۔
جس سے بے خوابی کا خطرہ 3 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ جن جن طلباء و طالبات نے اسمارٹ فون رات دیر تک استعمال کرنے کا اعتراف کیا، ان میں نیند کا مسئلہ سب سے شدید دیکھا گیا۔ ان کی نیند کا دورانیہ بہت ہی خراب تھا، وہ نیند کم لیتے تھے اور دن بھر تھکاوٹ کی شکایت بھی کرتے رہتے تھے۔ اس تحقیق پر یونیورسٹی اسکول آف میڈیسن کے ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ بستر پر جانے سے 1 گھنٹے قبل لیپ ٹاپ، فون اور ٹیبلٹ وغیرہ بند کر دینے چاہیے۔ فون کی LED روشنی جسم میں میلاٹونن کی مقدار کم کرتے ہیں۔ یہ ہارمون ہمیں سلانے کا اہم کام کرتا ہے۔ اگر نیند کا یہ ہارمون اچھی مقدار میں بنے گا تو پرسکون نیند کا حامل ہوگا۔ ماہرین کا اصرار ہے کہ اسمارٹ فون کے استعمال کو ایک وبا کا درجہ دیا جائے جو دنیا بھر میں نوجوانوں کی نیند اور صحت برباد کر رہا ہے، اور اسے نوموفوبیا کا نام دیا گیا ہے۔ اس سے دور رہنے کا طریقہ کار یہ ہے دوستوں کہ دن میں کئی مرتبہ فون بند کرنے کی عادت اختیار کی جائے، اور اس کے بعد رات کو فون بند کرنا آسان ہو جائے گا۔ اگر ممکن ہو تو فیس بک اور ٹویٹر سمیت سوشل میڈیا ایپس کو فون سے ہٹا دیں اور صرف ڈیسک ٹاپ پر ہی استعمال کریں۔ گھر والوں سے بات کریں، لمبی ڈرائیو پر جائیں، بچوں کی تربیت میں دلچسپی لیجیے۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔